باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 18 اپریل 2014 کا آج جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آج اپنے گھر میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جمع ہو کر اس عظیم فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائی۔ سارے مل کے دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ امت کا اجتماعی رنگ، اس امت کی اجتماعی صورت اللہ کی محبت کا مظہر اور نشان ہوتا ہے۔ امت کا اجتماع اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اسی محبت کے باعث اس جمعے کے دن کو بھی اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی۔ اتفاق سے ایسٹر کی ان چھٹیوں میں آج جمعے کا دن گڈ فرائیڈے کے نام سے چھٹی ہو گئی۔ آپ سوچتے ہوں گے نہیں سوچتے ہوں گے، میں اس بات کو سوچتا ہوں اللہ کی بڑی عظیم شان ہے کہ پورے سال میں اور سال میں 12 مہینے میں اور 12 مہینوں کے 4 ہفتوں میں کسی بھی دن کو، کسی سنڈے کو گڈ سنڈے نہیں کہا گیا، کسی منڈے کو گڈ منڈے نہیں کہا گیا۔ اللہ پاک غیر مسلموں کی زبان پر بھی جمعے کے دن کے بارے میں کم از کم اتنا ہی صحیح کہ گڈ فرائیڈے کا نام تو آ جاتا ہے کہ جمعہ ہی فرائیڈے، جمعہ ہی جو ہے یہ گڈ ہوتا ہے۔ ہندو اور سکھوں کی زبان میں اس جمعے کو شکروار کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک دن ایک سکھ سے پوچھا کہ اس دن کو شکروار کیوں کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بابے گرو نے ایک جگہ لکھا ہے بقول اس کے کہ بھگوان نے جب دنیا کو بنایا، ہماری زبان میں آپ یوں کہیں کہ اللہ نے جب دنیا کو بنایا تو جمعے والے دن اللہ پاک زمین و آسمان کو بنا کے فارغ ہو گئے۔ جب آپ کوئی مکان بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ میں ہر کام سے فارغ ہو گیا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں بچیوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائے وہ شکر الحمدللہ کہتا ہے کہ صاحب میں آج ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا۔ اللہ پاک زمین و آسمان کو بنانے سے اس دن فارغ ہو گئے۔ حالانکہ آپ کا میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک تو کن کہیں تو ہر چیز بن جاتی ہے، لیکن زمین و آسمان کے بارے میں قرآن نے ضرور کہا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بنانے پہ دل لگائے۔ 6 دن لگے، ہفتے کے دن سے اللہ نے شروع فرمایا
اور جمعے والے دن اللہ پاک نے دونوں چیزوں کو بنا دیا۔ ان کے لیے قرآن دن استعمال کرتا۔ آپ کو اور مجھے بنانے پر بھی اللہ پاک ان کہہ کے بنا دیتے، لیکن دستور قدرت ایسا بنا کہ 9 مہینے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے۔ ہمارے بنانے پر 9 مہینے وہ اپنی قدرت کی کاریگریاں کرتا رہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے قرآن میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بن کے جب تم آ جاتے ہو، جب عقل آ جاتی ہے، ہوش آ جاتی ہے، تو تھوڑا سا غور کر لو کہ اللہ پاک 9 مہینے تمہاری تصویر ماں کے پیٹ میں کیسی بناتا ہے۔ اور کہیں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ باقی دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو فرشتے بناتے رہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو اس نے کن کہا بن جاؤ وہ بن گئی۔ خلق تو بے یدیہ، تمہارے بنانے پر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں، اس کی قدرت کیا ہے کیا نہیں، ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ایک کو سیدھا ہاتھ کہتے ہیں، ایک کو الٹا ہاتھ کہتے ہیں، ایک کو رائٹ کہتے ہیں اور ایک کو لیفٹ کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں لیکن دونوں رائٹ ہیں، دونوں، اس لیے کہ یہ ہاتھ اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ ہاتھ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے لیے تمہاری زبانوں سے ایسا لفظ نہیں سننا چاہتے کہ جس کا معنی یہ بنے کہ یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے، گویا کہ اللہ کا ہاتھ بھی اچھا نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اور کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اس کے ہاتھ کیسے ہیں وہ جانے، اس کے ہاتھ جانے۔ کہیں قرآن میں وہ اپنے چہرے کا بھی ذکر کرتا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے وہ جانے، اس کا چہرہ جانے، ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور کہیں کہیں حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ کبھی کبھی وہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے خود، کبھی بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، کبھی بندے کی زبان بن جاتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے وہ جانے، اس کی قدرت جانے۔ اور کہیں فرمایا تمہارے بنانے پر کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ استعمال فرمائے اور دونوں ہاتھ سیدھے استعمال فرمائے، دونوں ہاتھ، زور سے ذرا بولو، پھر تم ٹیڑھے کیوں ہو جاتے ہو، جبکہ بنانے والے نے دونوں سیدھے ہاتھ استعمال کیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بگڑنے میں، غلط راہوں پہ چلنے میں بنانے والے کا قصور نہیں، بنانے والے نے ہمیں دونوں ہاتھوں سے، سیدھے ہاتھوں سے بنایا۔ اور کہیں وہ قرآن میں کہتا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، تجھے اللہ رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جو صورت اسے تیری اچھی لگی اور اسے خود اچھی لگی، اسی صورت پہ اللہ نے تجھے بنایا۔ کبھی کوئی آدمی ہوتا ہے وہ جب آئینہ اور شیشہ دیکھتا ہے تو تصویر اپنی دیکھ کر کہتا اللہ فلانے میں تو بڑا سونا بنایا، میں نے ایڈا سونا کیوں نہیں بنایا۔ ماں کے لیے سارے بیٹے، ساری اولاد بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ کالے ہوں، ناک بہتی ہو، لولے ہوں، لنگڑے ہوں، دماغ سے کمزور ہوں، آنکھوں سے اندھے ہوں، ماں کے لیے سارے برابر۔ ماں کبھی فرق نہیں کرتی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بے اولاد تھا، ایک دن اس نے اپنے وزراء کو بلا کر ایک وزیر سے کہا کہ بھائی میرے مملکت میں جو سب سے زیادہ خوبصورت بچہ ہو میرے دربار میں پیش کرو۔
मैं थोड़ा बच्चे को देखकर अपने दिल को ठंडा कर लूं तो वजीर साहब अपने बच्चे को जो काला कलौटा था नाक ऐसे साफ करता हुआ तो उसे पकड़ के ले आया। तो बादशाह सलामत ने कहा कि मैंने तो तुझे कहा था जो खूबसूरत बच्चा हो मेरे मुल्क में उसे लेके आओ, ये किसको लेके आया? तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत अगर मेरी आंख से देखें तो इस मुल्क में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। तुम अपनी आंख से अपने आप को न देखा करो, मेरे रब की आंख से अपने आप को देखा करो। जो बनाने वाला है उसने तुम्हें कैसा बनाया। बनाने वाले के लिए सारे बराबर, कोई बड़ा छोटा, साहिब जमाल साहिब कमाल और बुरी सूरत वाला नहीं। सिर्फ वो इतना फर्क करता है कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अच्छा है जिसके दिल में तकवा है। बात मेरी कहीं और आगे निकल गई। जो मैं आज बात छेड़ना चाहता था आप हजरात के सामने, मेरे एक मौजू चल रहा है, लेकिन उसी मौजू को काटते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 2 साल के बाद, तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। बाज़ उलमाए मुअर्रिखीन ने 2 साल 4 महीने, बाज़ उलमा ने 2 साल 3 महीने, बाज़ उलमा ने 2 साल, बहरहाल 3 महीने ज्यादा हों या 4 महीने ज्यादा हों। 2 साल के बाद शहर मक्का के एक खानदान जिसे बनु तमीम कहा जाता है थे, वो भी कुरैशी। कुरैश के कई कबीले थे जिनमें बनु तमीम थे। बनु तमीम के कबीले के एक शख्स जिसका नाम उस्मान इब्न आमिर, उसके घर में अल्लाह एक बच्चा पैदा करता है। जो बच्चा आगे चलकर चौदह 1400 साल से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक आने वाली उम्मत का इमाम बनता है। मां उस बच्चे का नाम अब्दुल काबा रखती है। बच्चे का खानदान मक्के में कपड़े का ताजर और तिजारत के साथ साथ मक्के में कत्ल के किसास और दियत के फैसले करता है ये खानदान। काफरों के यहां भी कुछ दस्तूर थे, जो चीजें मुसलमानों की थी आज नापैद हो गई। एक खानदान ऐसा था जो हज करने आने वालों के लिए हैज का बंदोबस्त करता था। एक खानदान ऐसा था जो आने वालों के लिए खाने का बंदोबस्त करता था। एक खानदान ऐसा था जो आने वालों के लिए पानी का बंदोबस्त करता था। एक खानदान ऐसा था जो आने वालों की सवारियों के लिए घास का बंदोबस्त करता था, पानी का बंदोबस्त करता था। एक खानदान ऐसा था कि जब कुरैशियों की, मक्के वालों की कहीं लड़ाइयां होती थी तो झंडा उस खानदान के हाथ में होता था। और एक खानदान ऐसा था जो मक्के वालों की आपस की लड़ाइयों में मर जाने वालों की किसास, बदला, दियत यानी पैसे पे मकतूल के वरसा को राजी कर लेना, ये काम उस खानदान के जिम्मे था और ये काम बनु तमीम के।
بچے کے باپ کا نام عثمان ابن عامر، 7ویں یا 8ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور اس پیدا ہونے والے بچے کا دادا ایک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ زور سے بولتے آؤ۔ میں کئی دنوں سے یہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جانو نہ یا جانو، نبی کا جاننا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اپنے دادا کو جانو نہ جانو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کو جاننا فرض ہے۔ اپنے نانا کو، خاندان کو جانو نہ جانو، قیامت کے دن تم سے کوئی سوال نہیں ہونا، اللہ نے نہیں پوچھنا، لیکن نبی کے خاندان سے واقفیت ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری نزدیک تمہاری اپنی جان کی اتنی قیمت نہیں جتنی مسلمان کے نزدیک نبی کے جان کی، نبی کے نام کی، نبی کے خاندان کی، نبی کی دین کی عزت و رتبت ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا کیا نام؟ زور سے بولو۔ دادا کا نام؟ زور سے۔ عبد المطلب کے ابا کا نام؟ بولو۔ ہاشم، زور سے بول دو۔ ہاشم کے ابا کا نام؟ چلو میں مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، یہاں تک جاننا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ علماء نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تک آپ کی نسبت کو جاننا ہر مسلمان پر ضروری اور واجب ہے۔ آپ کے ابا کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے پردادا کا نام ہاشم، ہاشم کے ابا کا نام عبد مناف، عبد مناف کے ابا کا نام قصا، قصا کے ابا کا نام کلاب، کلاب کے ابا کا نام مرہ۔ یہ پیدا ہونے والا بچہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا مرہ، یہ دونوں کے دادا پردادا ایک ہے۔ یہ 7ویں 8ویں پشت میں جا کر دونوں کا دادا ایک ہو جاتا ہے۔ اس بچے کی اماں کنیت میں مکے میں ام الخیر کے نام سے مشہور تھی۔ ام کہتے ہیں ماں کو، خیر کا معنی آپ سب جانتے ہیں، بچے کی ماں کا نام بھی ایسا ہے جس کی کنیت عجیب و غریب ہے، ام الخیر کے، یہ خیر کی ماں تھی۔ اور اصل نام جو اس ماں کا ماں باپ نے رکھا تھا وہ سلمہ تھا۔ یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، گزشتہ جمعہ میں نے بات کی تھی، وہ یوں کہتا ہے وہ کہ جس نے مجھے جاننا ہے پہلے میرے نبی کو جانے، پہلے میرے نبی کو جانے۔ میرے تک آنے کے لیے راستہ یہاں سے آتا ہے، جو اس سے پوچھے بغیر، اس کی راہ کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر میرے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، کبھی تک نہیں، کبھی بھی نہیں آ سکے۔ میرے تک آنے کے لیے راستہ مدینے والے سے ہو گیا۔ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جس بچے کی بات کر رہا ہوں، اس بچے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ تک پہنچنا ہے پہلے اس تک پہنچے پھر مجھ تک پہنچے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بات میں بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن پاک میں 30ویں سپارے میں 2 سورتیں، ایک سورت ہے واللیل اذا یغشی، جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آتی پڑھی۔ اس
صورت کے اندر اللہ پاک نے اس پیدا ہونے والے بچے کی عظمت کو بیان کیا۔ اس صورت کے بعد صورت ہے جس صورت کو سورہ والضحیٰ کہا جاتا ہے، اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا۔ پہلے اس پیدا ہونے والے بچے کی عظمت کو بیان کیا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ صورتوں کی ترتیب ایسی ہے جس سے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے اس پیدا ہونے والے بچے کو سمجھنا ہے، اگر تم اس کو سمجھ جاؤ گے تو پھر تم اپنے نبی کو سمجھ جاؤ۔ زور سے کہہ دو صلی اللہ اس بچے کی اماں کہتی یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، جب آیا 9 مہینے تک، جب تک یہ پیٹ میں رہا، میں کسی بت کے آگے سر نہیں جھکا سکی جن کی وہ پوجا کرتی، کہ جب بھی جھکنے کی کوشش کی تو اس بچے نے ٹانگیں ایسی پھیلا دی کہ میں کسی بت کے آگے جھک نہیں سکی، جس سے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ پیدا ہونے والا مجھے بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے روکتا۔ اور پیدا ہونے کے بعد اس بچے کا ابا گواہی دیتا ہے اور اماں بھی گواہی دیتی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی اس پیدا ہونے والے بچے نے نہ تو زندگی بھر شراب پی، نہ زندگی بھر جھوٹ بولا، نہ زندگی بھر جوا کھیلا، نہ ہی زندگی بھر کسی بت کے سامنے سر کو جھکایا، حتیٰ کہ ماں باپ نے کوشش بھی کی کہ اس بچے کو بت خانے میں لے جائیں، تو پہلے تو بچے نے ضد کی، اگر زور سے ہم لے بھی گئے تو بت خانے سے اپنے ماں باپ کا ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئے۔ ماں کہتی ہے یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میں ایک دن مکے کی ایک پہاڑی چڑھ رہی ہوں، اماں سنبھل کے پاؤں رکھتی ہے جب بچہ پیٹ میں نے اپنے پاؤں نہیں سنبھالے، شاید میں گر جاتا، اتنے میں کسی آواز دینے والے نے مجھے آواز دی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق۔ اے چلنے والی اللہ کی بندی، اماں کا معنی، اے چلنے والی اللہ کی بندی ذرا پاؤں سنبھال کے رکھ، اس لیے کہ میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے ہونے والا ہے، ابھی سے میں بشارت دیتا ہوں کہ ابشری بالولد العتیق، پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور موت کے بعد قیامت تک اور قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے تک یہ جہنم سے آزاد ہے۔ اور میں تجھے یہ بھی بتا دوں جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے زمین پہ تو جب آئے گا اس کا نام کیا ہوگا، لیکن آسمانوں پہ آج بھی اس کا نام اللہ نے صدیق رکھا ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، آسمانوں میں اس کا نام صدیق۔
4 یا 5 سال کی عمر ہوئی، میں نے پہلے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے سال بعد یہ بچہ پیدا ہوا؟ 2 سال بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے 5 یا 6 سال کی عمر کو یہ بچہ پہنچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگتی ہے۔ جس دوستی کو آپ اپنی زبان میں لنگوٹیا یاد کہتے ہیں، پوتڑیاں دے ویلے دا یاد، جب بندے کو بچے کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی اس وقت گلیوں میں کھیلتا جو بچہ دوست بن جائے۔ محلہ ایک تھا، گلی ایک تھی، گھر قریب قریب تھے، دونوں نہ جانے دن میں کتنی بار اکٹھے ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کو پہنچی اور اس بچے کی عمر زور سے بولو 23 سال تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس خاتون سے ہوئی؟ زور سے زور سے، یہ تمہاری اماں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، تمہاری اماں ہیں۔ 40 سال کی عمر تھی، 2 جگہ سے بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور شادی بھی کیسے ہوتی ہے کہ وہ خاتون خود شادی کا پیغام دیتی، وہ خاتون خود شادی کا، زور سے بولو خود۔ ایک مسئلہ تمہیں بتاتا چلوں، بیوہ عورت اپنے نکاح کا پیغام خود دے سکتی ہے، نوجوان لڑکی اپنے نکاح کا پیغام خود، یہ جڑی آج کل ٹیلی فوناں تے نس نس کے تواڈے انٹرنیٹاں تے نس نس کے کوٹا میں جا کے شادیاں کردیاں نے، یہ جو آج کل بیماری پھیل گئی، او کہیں جا کر شاید مسئلہ ہم نکال تو لیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، کہیں جا کر، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نکاح میں ولی نہ ہو، نانا، دادا، اماں، ابا، بڑا بھائی، چاچا، جو گھر کا سربراہ ہے، جب تک وہ نکاح میں نہ ہو نکاح نہیں ہوتا۔ اور شادی کا پیغام بھی اس شریعت کے مطابق ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے، لڑکی کے ذمہ نہیں ہوتا۔ کچھ پلے پیا نہیں کہ میں تفصیل ونجا، یہ ذہن صاف کر لینا تھوڑے سے۔ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، اللہ پاک ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ جس گئے گزرے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ وقت جو ہمارے سروں پہ ایسا آیا ہوا ہے، اللہ ہماری عزتوں کی، ہماری پگڑیوں کی، ہماری بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ بیماری دن بدن اتنی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ہم لوگ بھی اتنے پریشان ہیں کہ ان مسئلوں کو حل کیسے کیا جائے۔ نکاح کا پیغام وہ خاتون خود دیتے ہیں۔ اور اگلی بات بھی کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکدم اس آئے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کرتے۔
اپنے سرپرست اپنے چاچا جناب ابو طالب سے کہتے ہیں کہ ختیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، چاچا آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑوں سے مشورہ ہوا، بڑوں سے بات، یہ سنت نکل رہی ہے، بڑوں سے پوچھا جاتا ہے۔ چاچا نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پھر بڑوں کو کہا گیا، توجہ رکھنا اس بات پہ، اب بڑوں کو کہا گیا ہے کہ چھوٹوں کی بات کو دیکھ لیا کرو، یکدم رد نہیں کرنا، پھر بغاوت کے اثرات آتے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے بڑے کے سامنے مسئلہ رکھ رہا ہے تو اب بڑے کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے۔ بڑے نے ہاں کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ کے گھر بارات جاتی ہے۔ بارات میں جو دولہے کے ساتھ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہو؟ جو دولہے کا ساتھی ہوتا ہے، زور سے بولو، وہ شادی شدہ بیٹھے ہو سارے، کیوں شرم کر رہے ہو؟ بچوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ جو دولہے کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، کیا کہتے ہو؟ میرے پاک نبی کی بارات گئی، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے گھر میرے پاک نبی کا سنبھالا بھی یہی پیدا ہونے والا بچہ بنتا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ گویا کہ اسلام سے پہلے شادی کا سنبھالا بنا کر میرے پاک نبی قیامت تک آنے والی امت کو ایک سبق اور درس دے رہے ہیں کہ یہ میرا پہلے کا یار ہے، بعد کا بھی یار ہے، اور قیامت کے دن کا بھی یار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نبوت اتاری۔ آپ نبی کتنی عمر میں بنے؟ زور سے کہو، کہاں؟ کتنی؟ آپ کے سر پر نبوت غار ہرا میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر غار ہرا سے اترے، مکے میں تشریف لائے، تو مکے میں سب سے پہلے جس بندے نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو کر کلمہ پڑھا وہ یہی بچہ ہے جس کو امت ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی کلمہ پیش کیا ہر ایک نے سوچنے کی مہلت مانگی۔ کسی نے مجھ سے معجزہ مانگا، میرے معجزے دیکھ کر ایمان لایا۔ کوئی خاندان کی وجہ سے ایمان اور اسلام لایا۔ یہ ابو بکر صدیق ایسا ہے پہلا بندہ اور آخری بندہ کہ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا ہاتھ بڑھاؤ میں قبول کرتا ہوں۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ بغیر ہی حجت کے بغیر سوچ بچار کے بغیر کسی کے پوچھے کے کلمہ پڑھنے کو تیار ہو؟ ہم 3 دوست تھے، میرے 2 دوست اور تھے۔
का मशवरा हुआ कहीं जाना है, तीसरे से अभी मशवरा नहीं हुआ। जब हम जूतियां पहनने लगे जाने के लिए तो तीसरा साथ खड़ा था। मैंने उस तीसरे से कहा कि जूती पहनो, इकट्ठे चलते हैं। फारिग हो, फारिग, छुट्टी है, चलो इकट्ठे चलते हैं। वो बोलता है कहां जाए, हालांकि उसका हक था पूछना कहां जाना, लेकिन मेरे साथ जो दोस्त था जिसका मशवरा हुआ था मेरे साथ, वो मुझे कहता है कारी साहब ये दोस्ती के काबिल थे। अरे ये दोस्त से पूछ रहा है कहां जाना है, हमने इसको सैर में ले जाना है, हमने इसको नाइट क्लब ले जाना है, हमने इसको जुए खाने में ले जाना है, या हमने इसको मकाओ ले जाना है। छोड़ो यार, ये कैसा दोस्त है जो पूछता है कहां जाना। अब इसी बात को सामने रखें कि जिस दोस्त की दोस्ती बचपन से चल रही हो, जो 2 साल छोटा हो और 25 साल की उम्र तक, नबी 25 साल तक पहुंचा, ये 23 साल का, नबी 40 साल तक पहुंचा, ये 38 साल का। तो 38 साल में से 5-6 साल पहले वाले निकाल लें तो 30 साल की दोस्ती। अब 30 साल की दोस्ती के बाद अगर ये यूं कहता कि साहब मैं किसी से पूछ के आ जाऊं फिर कलमा पढ़ूंगा, तो ईमान से कहो दोस्ती रहती है। ये तो आजकल की दोस्तियां, मैं कहा भी करता हूं, ये सारी दोस्तियां ऐसे ही हैं तुम्हारी। ये सब बनावटी हैं आजकल की दोस्तियां, रिश्ते तुम्हारे। हत्ता कि खून के रिश्ते भी सफेद हो गए, दोस्तियां तो हो गई सफेद जो होनी थी, खून के रिश्ते भी सफेद हो गए। सिर्फ एक दीन का रिश्ता है मेरे दोस्तों, इसे कायम करने की कोशिश करो। तुम्हारा दीनदार के अलावा कोई खैर खा नहीं है। वो अल्लाह तुम्हारा सबसे बड़ा खैर खा है, तुम्हारा नबी तुम्हारा सबसे बड़ा खैर खा है। मैंने गुज़श्ता जुमा कहा था कि सारी जिंदगी नबी के एहसानों से तुम सर नहीं उठा सकते हो। नबी से बढ़कर तुम्हारा खुदा खैर खा हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। माँ भी दुनिया में खैर खा होती है औलाद की, लेकिन आजकल वो भी एक हद तक जाकर उसकी खैर खाही भी खत्म हो जाती है। जब तुम कमा के नहीं लाओगे तो माँ भी हाथ पर चमच मार के कहती है मर्दा जाना नहीं है, कमा के लाया, मुफ्तियां रोटियां तोड़ना है कार। फिर उस वक्त अम्मा का भी रुख बदल जाता है। ये मिंबर पे बैठने वाला, मुसल्ले पे खड़े होने वाला, अल्लाह और उसके रसूल की बात करने वाला, फिर जितना तुम्हारा खैर खा है उतना माँ बाप भी खैर खा नहीं होता। दुख होता है आज उम्मत ने उसी मिंबर पे बैठने वाले को, उसी मुसल्ले पे खड़े होने वाले को, दीन की बात करने वाले को इस मुआशरे में सबसे बड़ा अपना दुश्मन समझा कि हमारे जितने मुल्ला बादशाह दुश्मन हैं, हमारे मुल्कों को जितना मौलवियों ने तबाह कर दिया है, हमारे घरों को मौलवियों ने तबाह कर, जाता जाता ठोकर लगी, गिर गया, गाली मौलवी को दे दी। खुदा का बंदा पत्थर लगा तू आंखों से देख के चले, इसमें मौलवी का क्या? मौलवी तो मस्जिद बैठा अल्लाह मौलवी नु तबाह करे को तामे टैके। बाबा जी ऐसे मौलवी साहब का कोई कसूर है? नंबर 2, वो यूं कहते हैं अल्लाह की कसम है 38 साल की दोस्ती, बचपन में इकट्ठे चले, जवानी गुजरी, रातें भी इकट्ठी गुजरी, दिन भी इकट्ठे गुजरा, पहाड़ों तक इकट्ठे गए, ऊंट इकट्ठे चराए, बकरियां इकट्ठे चराई, मामलात इकट्ठे हुए, बाजार इकट्ठे गए, शादियों में इकट्ठे हुए। मैंने आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को झूठ बोलते नहीं देखा। जो मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकता, जो अबू जहल के साथ झूठ नहीं बोल सकता, वो अपने अल्लाह पे झूठ कैसे बोल सकता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया। 38 साल की दोस्ती, दुखों में, खुशी में, गमों में, रात में, दिन में, अंधेरे में, बारिश में, धूप में, गर्मी में, हम इकट्ठे रहे।
آج دوستی کا مزہ آیا، جیسے ہی ہاتھ بڑھائے میں نے کہا ہے محمد تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تیری دوستی کا پتہ کرنا ہو دوست سے پوچھ، تیرا پتہ کرنا ہو بیوی سے پوچھ، تو کتنا بڑا حاجی ہے، وہ ساری گھر کی تیری رپورٹیں دے دے گی، یہ باہر حاجی بنتا ہے گھر میں کیا ہے۔ دوست سے دوست کا پتہ چلا۔ لیکن ایک بات خود کہتے ہیں کہ میں اسلام سے پہلے ملک یمن میں گیا، ملک یمن میں میں نے سنا ایک آدمی ہے جس کی عمر 400 سال کے قریب ہے۔ کتنی؟ شیخ عزدوی یمنی کے نام سے رہتا ہے، جس کی 400 سال۔ نیک آدمی، سمجھدار آدمی جس ملک میں جس شہر میں جاتا ہے پہلے وہاں پوچھتا ہے اس ملک میں شہر میں وہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس کی زیارت کروں۔ میں آپ سے بھی پوچھوں کبھی آپ بھی اپنے گاؤں شہر جا کر، بیگانے شہر میں گاؤں میں جا کر کبھی رشتہ داروں سے پوچھا ہے اس گھر میں کوئی عالم، اس گاؤں میں کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی میں زیارت کروں؟ نہیں۔ تھوڑی سی زندگی کی آج کے بعد لائن بدل لے، جب بھی کبھی کسی ملک میں کسی شہر میں جاؤ ایک درخواست ہے میں، جس گھر میں جاؤ برادری والوں سے اتنا پوچھ لو کہ اس گاؤں میں اس شہر میں کوئی اللہ کا بندہ نیک ہے، میں اس کی صحبت 2 منٹ اختیار کر لوں، میں اس کی زیارت کر لوں، اللہ پاک تمہارے سفر کو سفر خیر بنا دے۔ کرو گے؟ ابھی بھی ہے اللہ کے ولی، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ یہ جو دنیا قائم ہے نا، یہ اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ لوگ ہیں، انہیں ڈھونڈنا پڑا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ کہتے ہیں جب میں ملک یمن میں گیا تو پتہ چلا کہ 400 سال کی عمر کا ایک بڑا بزرگ آدمی موجود ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، اس وقت اسلام بھی نہیں تھا، تورات کا حافظ، انجیل کا حافظ، زبور کا حافظ۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب میں اسے ملنے کے لیے گیا تو اس کی ان آنکھوں کے بالوں کی حالت یہ تھی کہ یہ یہاں تک آئے گا۔ وہ جب دیکھتا تھا تو ان بالوں کو ہٹا کے بندے کو دیکھتا تھا۔ اس نے کہا جی میری آج 390 سال کی عمر۔ حیران نہیں ہوں، پرانے وقتوں میں تھی۔ اس امت میں حضرت سلمان فارسی کی 250 سال عمر ہوئی۔ فرماتے میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا کہاں سے آیا؟ میں نے کہا میں مکے سے۔ کون ہوں؟ قریشی۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو تمیم سے تعلق۔ ابا کا کیا نام؟ کہا عثمان ابن عامر، جنہیں ابو قحافہ کہا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بتانے کی دیر تھی، وہ بوڑھا رونے لگا، چیخے روتے روتے کافی دیر کے بعد جب اس نے خاموشی اختیار کی تو میں نے کہا شیخ اتنا روئے کیوں؟ کہنے لگا میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا کہ ایک وقت آئے گا مکے کا ایک نوجوان کھڑا ہوگا کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، اور جب وہ اعلان کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے تورات میں پڑھا کہ سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا عثمان ابن عامر ابو قحافہ کا بیٹا ہوگا۔ پھر ایک دن آئے گا اس نبی کو مکے سے نکال دیا جائے گا، عثمان ابن عامر کا بیٹا کندھوں پہ اٹھا کر نبی کو مکے سے مدینے لے جائے گا۔
پھر ایک وقت آئے گا اسی عثمان کی بیٹی سے نبی کی شادی ہوگی. پھر نبی جب اس دنیا سے پردہ کرنے والے ہوں گے تو اپنے مصلے پہ عثمان ابن عامر کے بیٹے کو کھڑا کریں گے. میں آج اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں، تو آ گیا. اگر اللہ میری زندگی کر دے، جب نبی آئے گا تو نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر جا کر کلمہ پڑھوں گا. لیکن اگر میں پہلے مر گیا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب نبی کا کلمہ پڑھنا تو کلمہ پڑھتے ہی نبی سے کہنا، آقا ایک بابا 400 سال تک آپ کے آنے کا انتظار کرتا رہا اور میں اللہ سے دعا کرتا رہا، اللہ اگر نبی کی زیارت نہ ہو سکے تو جو سب سے پہلے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کی زیارت مجھے کرا دینا. اور آج مجھے تیری زیارت نصیب ہو گئی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرا نبی، جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تیری بیعت کر رہے ہیں، یہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے، یہ تو اپنے اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اور اس کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ بھی شمار کر لو. وہ کہتا یہ آیتیں میں نے تورات میں بھی پڑھی، آج میری قسمت کہ تو میرے سامنے آیا. پتہ نہیں میری عمر ہوگی نہیں ہوگی کہ میں اس آنے والے نبی کی زیارت کر سکوں. اگر پہلے مر گیا تو میرا یہ پیغام دے دینا، اور قیامت والے دن تاکہ میری کلمے کی وجہ سے بخشش ہو جائے. کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ کہ میرا یار 38 سال زندگی کٹھے گزاری، نہ کبھی جھوٹ دیکھا نہ سنا، نہ کبھی دنیا کے تماشے ادھر آتے دیکھے نہ ادھر سے نکلتے دیکھے. ادھر کی زبان سے بھی سنا تو اسی کی باتیں، عمل سے بھی دیکھا تو دنیا کی فکر کوئی نہیں. آج جب انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے سوچنے میں غلطی ہو جائے، میں ہاتھ بڑھانے میں دیر نہ کروں. سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. گنتی جانتے ہو نا؟ گنتی جانتے ہو نا؟ گنتی 100 سے شروع ہوتی ہے یا 1000 سے شروع ہوتی ہے؟ ایک سے شروع ہوتی ہے. پروفیسر صاحب گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے. ارباں خرباں سے تو شروع نہیں ہوتی نا. پہاڑے، ہم اسکول پڑھتے تھے تو پہاڑے بڑے عجیب ہوتے تھے. 1 دونی 2 دونی 4 ہیں. آج کل کے بچے تو کہتے ہیں نا وہ 2 × 2 = کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ 2 × 2 = 4. ایسے ہی نا. ہمارے ماسٹر ہوتے تھے، اللہ بخشے فوت ہو گئے، وہ مجھے کھڑا کر دیتے تھے دیوار کے ساتھ، اور مولوی کھڑو. مولوی کہتے تھے بچپن میں بھی، سورنال ذرا پہاڑے کا. 1 دونی 2 دونی 4 3 دونی 6 4 دونی. کیا وقت تھے وہ، محبتیں تھیں. کیا استاد تھے، کیا شاگرد تھے اس وقت کے. اللہ آج بھی وہ وقت لے آئے. آمین زور سے کہتے ہیں. استاد ہو شاگرد ہو، استاد کو پڑھاتے مزہ آئے، شاگرد کو پڑھتے مزہ آئے. امام ہو نمازی ہو، امام کو قرآن پڑھاتے مزہ آئے، نمازیوں کو سنتے مزہ. محبتیں ہی اٹھ گئی. آج مسجدوں میں ہم نے قتل کرنے شروع کر دیا. مسجدوں میں کافر کے فتوے لگانے شروع کر دیے. آنے والے کا بھی دل نہیں کرتا کہ مسجد میں کیا کرنے جانا. تو گنتی کس سے شروع ہوتی ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کیا ہو؟ حضور کی امت ہو. کیا ہو؟ تو پھر امت کی بھی کوئی گنتی ہے.
میں آپ سے پوچھوں آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آپ کہو 1400 سال پہلے، ٹھیک ہے؟ 1400 سال میں سب سے پہلے ہماری اس گنتی میں پہلا کون تھا جس سے امت شروع ہوئی؟ زور سے بولو بھائی. ایک بندہ ایسا ہوگا جو مسجد میں پہلے آیا ہوگا آج جمعے والے دن، کوئی ایسا بھی ہوگا جو دوسرے نمبر پہ آیا ہوگا، کوئی تیسرے پہ آیا ہوگا، کوئی اب آ رہا ہے. یہ نمازیوں کی گنتی. اس دنیا میں انسانوں کی ابتدا اللہ نے آدم سے کی. صدقے جاؤں آدم کے شروع میں بھی الف ہے، اور الف لکھی بھی ایسے جاتی ہے جیسے ایک ہوتا، ٹھیک ہے؟ امت کے شروع میں بھی الف ہے اور الف لکھی ایسے جاتی ہے جیسے ایک ہوتا ہے. ابو بکر کے نام میں بھی پہلے الف ہے، الف ایسے لکھی جاتی ہے جیسے ایک ہوتا ہے. اس امت میں پہلا نمبر جو پہلا امتی ہے، جو پہلا مومن ہے، جو پہلا مسلمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں. بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حقیقت اسلام، آپ خود عین اسلام، آپ کے اندر سے اسلام نکلا ہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں صرف پانی کے چشمے حضور کی انگلیوں سے نہیں نکلے، دین کی سنتیں حضور کی انگلیوں سے نکلی. یہ نہریں ہیں، دریا ہیں. نبی چلتا ہے تو پیروں سے سنتیں نکلتی ہیں، نبی بولتا ہے تو ہونٹوں اور زبان سے سنتیں نکلتی ہیں، نبی سنتا ہے تو کانوں سے سنتوں کی نہریں نکلتی ہیں، نبی بولتا ہے تو ہونٹوں سے سنت کی نہریں نکلتی ہیں، نبی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کی سنتوں کی نہریں نکلتی ہیں، نبی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو مصلی پہ کھڑے ہونے والے کے لیے سنت کی نہریں نکلتی ہیں، نبی سوتا ہے تو اس کے سونے کی برکت سے امت کے لیے سونے کی سنتوں کی نہریں نکلتی ہیں. نبی تو خود مجسمہ ایمان اور دین ہوتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارا ایمان نبی کے ایمان کی نقل ہوتا ہے. دعا کر اللہ اس نقل کو نقل بنا دے. آمین. اصل تو نہیں ہمارا بن سکتا وہ دین جو نبی کا دین ہے، جو نبی کا ایمان ہے، نقل تو بنا دو. چائنا والے دنیا کی چیز کی ایسی نقل کرتے ہیں کہ بندہ آنکھوں والا بھی بھول جاتا ہے یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. میری عادت ہے میں اکثر چائنا سے گھڑی لاتا ہوں اپنے لیے، شوق ہے. $50 کی، $60 کی، $100 کی جب باندھی، نمازی بھی کہتے ہیں یار ہمارا قاری صاحب تو رولیکس پہنے ہوئے، بڑا پیسہ آ گیا بھائی مولوی صاحب کے پاس، رولیکس پہنے ہوئے. اب یہ تو کوئی نہیں جانتا چائنا کی، اور ہم بھی شو مار لیتے ہیں تھوڑی سی. ایک دفعہ میں رولیکس پہن کے عمرے پہ گیا تو مجھے آج بھی یاد ہے امام کعبہ سے ملاقات تھی تو وہ میری گھڑی دیکھ کر کہنے لگے شیخ یہ کتنے کی لی ہے؟ 50,000 ریال کی تو ہوگی. میں نے کہا جی نہیں یہ 60 ریال کی بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے کیا اصل کو نقل بنایا. چائنا والوں سے صرف بندے کی نقل بنانی رہ گئی کہ اس کے اندر روح ڈال دیں، باقی تو انہوں نے دنیا کی ایسی نقل بنائی کہ انسان دھوکہ کھا جائے کہ یہ اصل ہے. اللہ کے بندو دعا مانگا کرو اللہ ہمارے ایمان کو ایسی نقل بنا دے جو نبی کی اصل کی طرح. آمین زور سے کہہ. چلنا ہم نے نقل کر کے ہے، یاد رکھنا. آپ اصل بنانے کی کوشش کرو گے برباد ہو جاؤ گے. دعا کیا کرو نقل بن جائے. آمین زور سے کہہ دو. اللہ میرے عملوں کو نبی کے عملوں کی نقل بنا. ہر جگہ نقل کرنا اچھا نہیں ہوتا. اسکول میں نقل کرنا بری بات ہے. پڑوسی کے گھر میں تانک جھانک کرنا بری بات ہے. ساتھ بیٹھنے والے کے موبائل کی طرف تانک جھانک کرنا بری بات ہے. کسی کے عیبوں کو ڈھونڈنا بری بات ہے. لیکن دعا مانگ کے نبی کے عمل کی نقل تیرے اندر آ جائے. یہاں اصل ثواب یہ ہے. تو امت کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ پہلا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا تو میرا 6واں نمبر تھا. کتنا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی اماں اسلام لائی تو کتابوں میں آتا ہے 39واں نمبر.
سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے جب ایمان لائے تو 40واں نمبر تھا. صدیق تے عمر ہیں. پنجابی میں ہمارے استاد کمتر گزرے بڑی عجیب بات. صدیق تے عمر ہیں دوہے فاطمہ دے نانے. سمجھ آئی کچھ؟ صدیق تے عمر ہیں دوہے فاطمہ دے نانے. لاویں جنہاں تے اکثر گھڑ گھڑ فدق دے تانے. ہائے فدق دا باغ کھا گیا ابو بکر. ہائے عمر فدق کا باغ کھا گیا. صدیق تے عمر ہیں دوہے فاطمہ دے نانے. او میں تیرے نانے کو برا کہوں تیری غیرت جوش میں آئے. جوتا اٹھا کر میرے سر میں مارے میرے نانے کو برا کہہ رہا ہے. یاد رکھ فاطمہ کا نانا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. فاطمہ کا ایک نانا ابو بکر بھی ہے, ایک نانا عمر بھی ہے. یاد رکھ کہیں ایسے نانوں کو توہین کرے گا تو یاد رکھ یہ توہین کہاں چلی جائے گی. تو بے یزکی ہندے حضرت لیتے جنانو ظلم و غصب دیتانے دینے تونے تنانو. اے ظالم تھے. ان الذین یبائی امت کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک ہوگا تو دو ہوں گے. اچھا ایک کے بغیر دو ہو سکتے ہیں؟ بولو. تین دو کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ وہ چھوٹا سا بچہ بھی جو کنڈر گارڈن میں پڑھتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے کہ گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے. صدقے جاؤں ایک 1 وہ ہے. توجہ رکھ تجھے سمجھاؤں چھٹی کا جمعہ. ایک 1 وہ ایک ہے کہ نہیں؟ جور سے بولو. لیکن وہ 1 ایسا ہے جو خود اپنی شان بیان کرتا ہے. قل هو اللہ احد. عربی کے اندر ایک کو واحد کہا جاتا ہے. واحد کے آگے 2 ہو تو اثنین کہا جاتا ہے. تینوں تو ثلاثہ ہیں, 4 ہو تو 4 ہیں, 5 ہو تو 5 ہیں. لیکن صدقے جاؤں میرے اللہ کے نماز کی ہر رکعت میں تو سورت پڑھتا ہے قل هو اللہ احد. میرا نبی تو کہہ دے وہ اللہ ایک نہیں. اگر ایک ہوتا تو یہاں لفظ واحد ہوتا. کہا احد وہ ایسا ایک ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں. باقی دنیا میں جہاں گنتی شروع کرو گے وہاں ایک کے بعد 2 ہوں گے, 3 ہوں گے, 4 ہوں گے. جب میرے اللہ کا ذکر آئے گا وہ ایسا ایک جس ایک کے بعد, زور سے بولو, جس ایک کے بعد وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا او دی گھر والی کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد او دی اولاد کوئی نہیں, او دا ماں باپ کوئی نہیں, او دا خاندان کوئی نہیں, دادا کوئی نہیں, نانا کوئی نہیں, ماسی چاچی پھپھی اماں کوئی نہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد وہ اکیلا. یہاں احد کا معنی کیا ہے؟ اکیلا. ایک نہیں کرتے. ایک کے بعد تو پھر بندہ انتظار کرتا ہے اب 2 بھی آئے. آپ بھی جب روٹی کھاتے ہو بیگم ایک لاتی ہے تو انتظار آتی ہے دوسری روٹی بھی آئے گی. انتظار ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ماشاءاللہ جس بندے 4-4 5-5 کھاڑیاں اور گنتا ہے نہ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. بھوکے نو کسی پوچھے اسی 2 تے 2 کتنے ہوندے؟ وہ آکھیا 4 روٹیاں. یہ نہیں آکھیا 4 ہوندے. کی آکھیا 4 روٹیاں. جس نو شرک دی بیماری پئی ہے اگر ایتھے مانا کر دئیے کہ اللہ ایک ہے تو شرک دا مریض تے آکھے گا بابے بھی ہیں, ایک گلابے بھی ہیں, کھوتے شاہ بھی ہے, گھوڑے شاہ بھی ہے, لکڑ شاہ بھی ہے, درخت شاہ بھی ہے, ننگا شاہ بھی ہے, کپڑے والا شاہ بھی ہے, زندہ بھی ہے, مردہ بھی ہے, قبر والا بھی ہے, کھلوتا بھی ہے. سکیا نہیں. قل هو اللہ احد. نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو
جڑے پڑھ دو ہاتھ کھڑے پڑھ امام دے پیچھے کھلوتے ہو پھر پڑھ دو ہاں وہ بھی آکے ایک کے یہ بھی آکے ایک کے تو بھی آکے ایک کے وہ بھی آکے ایک کے تو ایک ایک کر دیں پہلے آپ گڈی نکل گئی چڑھیا کوئی بھی نہیں چڑھتا وہی ہے جو چپ کر کے چڑھ جائے ٹھیک ہے جو پڑھتے ہیں پڑھے لڑائی کوئی نہیں ہماری ہم لڑتے نہیں ہم لڑائی والے مولوی نہیں ہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے جس دن کوئی سانو چھیڑ سی پھر اسی چپ بھی نہیں کرنا پھر ساڑی بھی غیرت کا سوال باقی کو کرتا ہے قل هو اللہ احد آئے میرا دل کرتا ہے دیر ہو رہی ہے لیکن ایک لفظ کہتا جاؤں کہہ دوں میرا اللہ تو خود کہہ دیتا وہ اللہ ایک ہے قل میرا نبی تو کہہ اللہ خود بھی تو کہہ سکتے وہ میرے بندوں میں اکیلا کیوں جی عائشہ لیکن اس نے اپنے محبوب نو آکھا تو قل کہہ تسی بھی کہو قل یہ بڑی کاف نہ لے آپ کو قل یہ 4 قل مشہور ہیں ٹھیک ہے ایک پنجواں قل تو اڈا ہوندہ ہے جڑا تیسرے دن کو مر جاوے تے پھر قل کر دے قرآن 4 قل ہیں پنجواں قل تو اڈے ہاں ہیں اسلام میں کوئی نہیں ہے مولویوں نے بھی برباد کی تو ہے نہیں تے آپ بھی برباد کیے جی آج قل ہیں پھر ایک برسی آ گئی سال کو بعد اچھا مر جائے تو وہ برسی ہے پیدا ہو جائے تو یہ کو عجیب کھل ہے پیدا ہو تو بڑھ دے مر جائے تو حالانکہ وہ بھی سال معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا داریاں ہر کسی کی اپنی مرضی گنتی کہاں سے شروع ہوئی زور سے بولو 1 سے پھر 2 ہوئے پھر 3 ہوئے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا میرا نمبر میرے سے پہلے 5 اور تھے 5 سے پہلے 4 تھے 4 سے پہلے 3 تھے 3 سے پہلے 2 تھے 2 سے پہلے 1 تھا جب میں نے 5 پہ نظر ڈالی تو معلوم ہوا پہلا ابو بکر تھا زور سے کہو سبحان اللہ دوسری ہماری اماں تھی تیسرا علی تھا چوتھا زید تھا 5واں ابن مسعود تھا 6واں میں تھا جس طرح آپ اور میں مسجد میں آتے ہیں تعداد ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام میں بھی تعداد ایک آیا پھر دوسرا آیا اور ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں نہ جانتے ہو تو سن لو عثمان غنی کو کون لایا حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے لانے والا بھی ابو بکر تھا میرا یار تھا بچپن کا ایک دن میرے پاس ابو بکر آیا آکے کہنے لگا عثمان تو کتنا اچھا آدمی ہے مالدار ہے سخی ہے نرم ہے دل میں محبتیں ہیں میں کلمہ پڑھ چکا ہوں تو بھی کلمہ پڑھ اللہ کی قسم جب میرے سامنے ابو بکر نے نام لیا میں نہ نہیں کر سکا میں ساتھ چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے حضرت ابو بکر نے جاتے خوشخبری دی اللہ کے رسول یہ میں چھٹا بندہ لے آیا ہوں نبی نے نظریں اٹھائیں آئے کہو نا سبحان اللہ تینوں اللہ مدینہ دکھا دے تو قسمت والا صحابہ نے نبی کو دیکھا قسمت والے وہ کتنے قسمت والے جن کو نبی نے دیکھا آئے کہو نا سبحان اللہ اللہ کہے دیکھ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان میں جس میں لے کلمہ پڑھ کے نکلا میرے گھر والوں کو پتہ چلا میرے گھر والوں نے میرے کپڑے اتار کے ننگے کر دیا چاچا کہنے لگا گھر سے نکل جا اس گھر میں تیری جگہ کوئی نہیں تو محمد کا کلمہ پڑھایا حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میری اماں نے مجھے ٹاٹ دیا ایک بوری دی بیٹا لپیٹ لے نوجوان ہے ننگا اچھا نہیں لگتا
اور صدقے جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ ننگا ہونے والا اسلام کی وجہ سے میرے اللہ کو اتنا محبوب تھا کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. چھٹا نمبر کہتے ہیں میرا، پانچواں ابن مسعود کا، چوتھا حضرت زید کا، تیسرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تیری میری ساری دنیا کے مسلمانوں کی اماں صلوات اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا نمبر، دوسرا کس کا؟ میرا پیر تیرا پیر سارے جہان کا پیر مولا علی. کہو رضی اللہ، زور سے کہہ. لیکن عمر کتنی؟ 9 سال. کتنی عمر؟ کتنی عمر؟ 9 سال. خود حضرت علی کہتے ہیں جب کملی والے کو میں نے کلمہ پڑھتے دیکھا، چونکہ حضور کے گھر رہتے تھے حضرت علی، پالا پوسا میرے نبی نے ہے حضرت علی کو. چاچے سے بچپن میں مانگ لیا تھا علی مجھے دے دے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ نبی کے گھر میں پلا، اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائیں، نبی کی انگلی پکڑ کے چلا. 9 سال کی عمر جب کہا لا الہ الا اللہ. لیکن ایک بات ضرور کہتی ہے کہ جب حضور نے مجھے کلمہ پیش کیا تو انہوں نے کہا میں ابے کو پوچھ لوں، میں زور سے بولوں، میں ابے کو لوں پوچھ لوں. تے حضرت علی گئے ابے کو لوں پوچھن واسطے. تے ابا بھی ابا تھا، اس نے کہا پتر کیڑی گل پوچھنا ہے؟ میں مننا نہ مننا جا من لے، جلدی کر دیر نہ کر، میں مننا نہ مننا. معلوم ہوتا ہے بیٹے کے حق میں اس نے ہدایت لکھ رکھی تھی، باپ کے حق میں نہیں لکھ رکھی تھی اس وقت. حضرت علی کا نمبر یہ جڑی تسی قوالیاں سن دے ہو، علی دا پہلا نمبر سن دے ہو کہ نہیں؟ ایک بندہ میں نے آخدہ قاری صاحب قوالی شریف، یہ بھی شریف ہو گئی. ساڑھا ملتان بھی ملتان شریف، توڑا اٹک اٹک شریف، تے مدینہ بھی، توڑا وزیر اعظم بھی، توڑا صوبے دا وزیر اعلیٰ بھی، تے پاکستان سارا شریف ہیں. توڑی مرضی جس شہر نو چاہو شریف بنا لو. اسی آکھنے مکہ شریف تے مدینہ، زور نہ بولو، مکہ شریف تے مدینہ. اللہ کرے سارے نو شریف حل بڑھا دے، آمین کے. تے قوال آگدہ پہلا نمبر آندھی سارے ان میں تسی میں نے سنان دے نہیں. شہباز قلندر کی بھی آؤں دی فروغ تو سنانے. بہاول حق بیڑا تھا، امام بری کیا دے ہو میری کھوٹی قسمت، امام بری میری کھوٹی قسمت. ایک کھوٹیاں قسمت امام بری کردہ کھڑیاں یا اللہ کردہ؟ کتھے ٹر گئے وہ خدا دے. یہی سمجھاتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ وابی ہیں. کھوٹیاں قسمتوں کو کون کھڑا کرتا ہے؟ 9 سال کے بچے کی قسمت کھڑی کر دی، ابے کی قسمت کھڑی نہیں کی. کون ہے کھڑی کرنے والا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. میرا نبی تو بھی کھوٹی قسمتاں کھڑیاں نہیں کر سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. صرف اللہ کھوٹی قسمتاں نو کھڑا کر سکتا ہے. آج تو بعد ایک قوالی نہ سنیا نے، آج تو بعد ایک قوالی دما دم مست کلندر علی دا، دما دم مست کلندر علی دا. یہ دعا نمبر ہے. پہلا نمبر زور سے بولو، وہ آنکھوں بابا علی
انتہا. آج دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. پہلا امتی کون؟ ایمان سے بتاؤ. جس کی وجہ سے تیری ابتدا ہوتی ہو، میری ابتدا ہوتی ہو، امت کی ابتدا ہوتی ہے. 100 سے اگر 1 نکال دو تو 100 نہیں رہتا. اس ارب و امت میں سے پہلے امتی کو نکال دو تو امت نہیں رہتی، امت ہی نہیں بنتی. وقت بہت ہو گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ بھی اسی پہ بات کریں گے. اس مہینے کی 22 تاریخ جمادی الثانی، آج 18 ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے، فوت ہوئے تھے. اگر آپ اگلے جمعے ذرا وقت پہ آ جائیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.